بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایس ٹی، سی ٹی، ڈی ایم ٹی ٹی، اے ٹی کاری اور سی ٹی آئی ٹی دا پارا اسلامیات ایم سی کیوز دا اسلامیات د شپږم د کتاب نه انتهایی امپورټنټ دي، ځکه چې بک کې دننه کوم ایم سی کیوز وي نو هغه چې چا بک جوړ کړی وي نو هغوی پکې سلیکټ کړي وي، نو د هغوی لحاظ سره دا امپورټنټ وي، نو د ټیسټ لحاظ سره هم دا امپورټنټ دي. او ستاسو چې اپوینټمنټ وشي په جاب باندې شئ نو تاسو به همدغه بکس چې کوم دی پړاووئ، نو همدغه ایم سی کیوز به هم پکې خامخا راځي، امپورټنټ به وي. نو نن سټارټ کوو موږ د شپږم کلاس نه، اور داسې به بیا ځو انشاءالله اووم اتمه پورې. نو چې څومره هم د شپږم اووم اتم ایم سی کیوز دي نو اول به چې کوم دی انشاءالله دا کور کوو. بکس کې چې کوم امپورټنټ دي، کوم ضروري دي، نو دغه ټول به کور کوو د خیره په یو څو لیکچرز کې. نو راځو د دې چې کوم پیلنې مشق ته راځو. په دې کې د ټولو نه پیلنې چې کوم ایم سی کیوز دی نو هغې کې دی چې قرار کې معنی ہے، نو قرار کے معنی ہے دلته کې ٹھہرنے کی، قرار کے معنی ہے ٹھہرنے کی. بیا دی توحید کی ضد ہے، نو توحید چې کوم دی الله یو منلو ته وایي، اور شرک چې کوم دی نو دا د دې ضد دی. په شرک کې چې کوم دی موږ سره الله پاک سره شریک جوړی اور یو یې نه مني. دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ نو هغه دی ایمان بالله، په الله باندې ایمان راوړل شو. بیا دی شرک کو ظلم کہا گیا ہے کیونکہ یہ حق تلفی ہے، یہ حق تلفی ہے. بلے موږ سره توکل کا مطلب ہے، توکل کا مطلب ہے بھروسہ، توکل کا مطلب ہے بھروسہ. زو دینه مخکې چې کوم ایم سی کیوز دي په دې کې نو دې کې پہلنے دی رسالت کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. بیا دے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے تقریباً 1,24,000، تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے. بیا اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کیا، نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کیا. این پس دے نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا، نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا. بیا ورپسې معراج کے معنی ہے نو د دې مطلب دی سفر کرنا، معراج کے معنی ہے سفر کرنا. که دې نه سکرین شاٹ اخیستل غواړي نو هم نیکسٹ راځو. عبادت، عبادت کا لفظی معنی ہے بندگی کرنا، عبادت کے لفظی معنی ہے بندگی کرنا. بیا عبادت کا سب سے جامع تصور پیش کیا گیا ہے دین اسلام میں، دین اسلام میں. بیا صرف نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی عبادت کا تصور ہے نو دغه محدود دی، یعنی صرف دغه شیزونه چې کم دی مونږ سره عبادت نه دي، د دې نه علاوه هم چې کم دی مونږ سره شته دی، نو دا مونږ سره هغه محدود شیزونه دي پکې. شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے کہلاتا ہے نو عبادت ہے. عبد کا معنی ہے فرما بردار اور غلام، عبد کے معنی فرما بردار یا غلام کے. نمک کی نیکسٹ
نمبر 1 الف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ایمان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو حصہ قرار دیا ایمان کا. پاک صاف رہنے سے انسان بچا رہتا ہے بیماری سے. جیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا ناپاکی سے. کس چیز سے دور رہنے کا حکم دیا؟ ناپاکی سے. دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا غسل کا، نئے لباس، خوشبو کا، مسواک کا حکم دیتا. پاکیزگی حصول کا ذریعہ ہے، دولت کے، عزت کے، شہرت کے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے. بیا مشتے. نماز لفظ ہے اردو زبان کا، پنجابی زبان کا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا. نو دادے فارسی زبان کا. صلاح کے معنی ہے رکن، عبادت، دعا، شرط. نو صلاح کے معنی ہے دعا. نماز اسلام کا رکن ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. نو دا دوسرا حکم ہے، دوسرا رکن ہے. حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، قطروں کی طرح، اولوں کی طرح، شبنم کی طرح، خشک پتوں کی طرح. حدیث مبارک دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل چې دا ونی پاڼونی دا ونی سانګونی سا او خوځونو چې هغې نه څونه پاڼې پرېوتې نو د مسلمان ګناه چې کوم دی وي دا داسې ورزیږي. حدیث دی بیا تاسو وګورئ. نماز کے فرائض ہے 7، 13، 14، 15. نو دا 13 دی، دا مونږ سره 13 دی. دا آلریډي دلته کې ټول مونږ سره په دې کې منشن شوي دي دغه حدیثونه. ما دغه ټول مونږ دوی نه چې کوم دی دا سټډي کړي او د هغې نه پس مونږ دغه MCQs چې کوم دی د دې جوابونه لگو. دغه حدیث تے جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں. نو دغه MCQs دي ځینې راغستې دي. ٹھیک شو چې دا تاسو ټول وایي بیا د هغې نه پس به چې کوم دی مشق ته راځي نو دغه به تاسو د دې قابل دي چې د دې جوابونه تاسو لګولی شئ. نو دا مونږ اسان کړي دي دې دپاره دا ټول هم ویلي دي او د هغې نه پس ستاسو اسانتیا دپاره جوابونه هم صحیح راویستی دی او سالف کوي. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے، طائف، تبوک، نجران، مدینہ منورہ. نو مدینہ منورہ تشریف لے آئے. بے مسجد نبوی میں علم کی غرض سے رہتے تھے اصحاب مدینہ، اصحاب کہف، اصحاب صفحہ، اصحاب مکہ. دادی منصر اصحاب صفحہ. جی، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں قیام فرمایا. مداد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں. بیادال، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرائی، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد بلال، مسجد نبوی. مواخات کے معنی ہے بھائی چار. مواخات کے معنی ہے بھائی چارے. الف، میثاق مدینہ کی روح سے ہر فریق کو حاصل ہوگی معاشی آزادی، فیصلے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، مذہبی آزادی. میثاق مدینہ کے روح سے ہر فریق کو حاصل ہوگی مذہبی آزادی. معاہدے کی ایک شک کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو دے کہ مدینہ کے رہائشی انصار مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی ایک شک کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ سنائیں گے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مضبوط جماعت بنا دیا مواخات کے ذریعے.
مواخات مطلب بایچارې کې ذریعه یو بلې انصار او مهاجرین د یو بل سره رونه کړي وو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہودیوں کے غلبہ اور طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے قائم کی. عرب کی ثقافت، عربی زبان، اسلامی ریاست قائم کی. تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے. کم صورت ته چې په هغې کې د قبلې د بدلېدو حکم راغلی دی، نو هغه موږ سره دی سورة البقره، او دلته کې شاته موږ سره دا یې ذکر کړی دی چې په سورة بقره کې موږ سره د قبلې د بدلېدو چې کوم دی حکم راغلی دی. دلته شاته موږ سره تېر شو. سورة البقرہ، سورة البقرہ. تو اب سے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد الحرام کی طرف پھیر لو. چې کله تاسو دغه شاته سبق وایي نو د هغې نه پس به بیا تاسو مشق چې کوم دی اسانۍ سره کولی شئ. نو ستاسو چې ټول یو سبق وایي نو موږ الریډي ویلی دی، د دې نه چې کوم جوابونه دي هغه موږ تاسو لپاره اسانتیا راوستې ده او سالو کړي دي. درست جواب پر ټک لګئ. الف، غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کله شوی دی؟ 10 رمضان المبارک، 16 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک، 20 رمضان. نو دا 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر مشتمل تھا. نو دا خوار چاله پته ده چې 313 افراد پر. جیم، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو نام دیا یوم الفرقان. یوم الفرقان کا نام دیا. غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، ابو جہل کو. ولید کو. غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشوره ورکړو چې د آزاد کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خو ورته ویلی وو چې سر تینا کلام کوي. غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپاہی سالار تھا. نو سپاہی سالار غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپاہی سالار ابو جہل عمر بن ہشام ہم ورته وی. ابو جہل. الف، احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 2 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر. نداری 5.5 کلومیٹر. غزوہ احد میں مسلمان فوج کی تعداد تھی. دا شروع کی چکم دے 1000 خو بعد کی چکل شیطان راغلے او هغه چکم دے د صحابی په شکل کی نو بیا 300 کسانو هغه واپس شو. نو بیا جنگ چې دی هغه 200 صحابه وکړ. 200. نو که 1000 آپشن پکې راغو تاسو له MCQs کې 1000 مطلب 3000 313 1000 1200 نو بیا 1000 لګوي. خو که پکې 700 نو بیا 700 لګوي، ځکه چې کم 300 صحابه وو چې کم 300 کسانو صحابه سره هغوی واپس شوي وو. ٹھیک شو. نو 700 بیا جنگ کیسا اغسطے ہو. غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے. 50 60 70 جی کم دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پا غزوہ احد کی شہیدان شیو. غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد تھی 1700 313 3000. نو داو 3000. اگر کسی شخص کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت موجود نہیں تو وہ کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، والدین سے، اولاد سے، اساتذہ کرام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
یعنی یو سړی تر هغې پورې مؤمن نشي کیدی چې هغه د ټول نه زیات محبت چا سره نه کوي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره. فرمان الہی کے مطابق اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو اختیار کرو شب بیداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، دنیاوی مصروفیات سے دوری، باوضو رہنا نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری دا صحیح جواب دے. او دا پا کم یو صورت کی دی؟ صورت العمران کی ذکر شوی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے قرار دیا، بہترین تحفہ، بہترین حصہ، بہترین نمونہ، بہترین تمغہ، بہترین نمونہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں سنت. آخو ہر چالا تقریباً پتہ ہے. دا ډیر مزیدار ایم سی کیوز دی اور چپٹر پسې چې کوم دی بلکې یو ټاپک کې چې کوم دی هغه ویلی دی لیکلی دی او د هغې نه پس چې کوم دی ایم سی کیوز یې ترنه راویستي دي. یو ټاپک نه 5 ایم سی کیوز راویستي دي نو ډېر ښه طریقې سره یې کور کړی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آزاد کردہ غلام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اٹھا کر نماز ادا کرتے تھے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کو، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کو. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مسجد میں آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھاتے تھے مسجد سے باہر لوگوں کے پیچھے، اپنے سامنے ممبر کے پیچھے نو اپنے سامنے بٹھاتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں سے شفقت کا اظہار فرمایا ان کے گھر جا کر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا. 8 برس تک، 7 برس تک، 12 برس تک، 10 برس تک شرف حاصل کیا. الف ایفائے عہد کا معنی ہے وعدہ پورا کرنا. ایفائے عہد مطلب دے وعدہ پورا کرنا. بے حدیث مبارکہ کی روح سے وعدہ پورا نہ کرنا ایک نشانی ہے منافق کی، کافروں کی، فاسق کی، مشرک کی، نو منافق کی. عجیب، کوئی کافر اگر مسلمان ہو کر مسلمانوں سے جا ملے تو اس سے واپس کافروں کے حوالے کیا جائے گا. یہ شرط شامل تھی صلح نامہ حدیبیہ میں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر عہد شکنی کرنے والے کی قیامت کی روز ہوگی ایک خاص شکل، ایک خاص علامت، ایک خاص آواز، ایک خاص مثال، ایک خاص علامت. صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوتے وقت آئے تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے تھے. بس بیا به ډیر شي نو دغه دیزې پورې نور به دوباره نیکسٹ چپټر